باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی جناب حاجی بدر عالم صاحب قبلہ کی محبت اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن مجھے آپ کا یہ منظر دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ بھائی نعت شریف سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن تقریر سننا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو جلسے میں آئیے تو نعت شریف بھی سنیے اور تقریر زیادہ سنیے، کیونکہ تقریر سے ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو ایسی بھی ملے کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو، تو تقریر کا سننا ضروری ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ کانفرنس کا نام کنز الایمان ہے، تو جیسی کانفرنس ویسی تقریر۔ انشاءاللہ میں کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر میری تقریر ہوگی۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے جلسے میں پرے چیدہ ہستیاں موجود ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہماری جماعت کا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ زلزلہ ہے، زلزلہ۔ یہ بدعقیدوں کے درمیان اگر اپنا شعر کہنا شروع کر دے اور اشعار بولنا شروع کر دے تو اس کے لیے واقعی یہ زلزلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ زلزلہ اللہ کرے بڑھاپے تک قائم رہے اور اللہ اور آپ کا بول بالا فرمائے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، میرے بعد شہزادہ رسول گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول حضرت حضور سہیل میاں صاحب سیدہ تشریف لائے گئے۔ ان کے روح زیبا کی زیارت کر کے آپ اپنے آپ کو مشرف ہوں گے۔ میری تقریر کے دوران کوئی ٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھے، بچے بھی سنے، بزرگ بھی سنے، ہماری ماں بہنیں بھی سنے۔ آخری میں فیصلہ کرے کہ مولانا ربانی صاحب نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، ہم لوگ بھی بشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں، مگر ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، مومن کون بنتا ہے، مومن کون بنتا ہے۔ اور چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا، موت سب کو آنی ہے، بولو آئے گی کہ نہیں؟ موت سب کو آئے گی، ہمیں بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو بھی موت آئی، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو بھی موت آئی، لیکن کیا ان کی موت ہماری موت برابر ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل ادب
ادب سے بیٹھے ہیں، ہوش میں بیٹھے ہیں، جیسا علاقہ ویسی تقریر، جیسا ماحول اور جیسی کانفرنس ویسی تقریر، ورنہ موضوع کی مولانا کے پاس کمی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ پہلے سے بتا دیں جس موضوع پر خطاب ہو انشاءاللہ آپ کا مولانا اس موضوع پر خطاب کرے گا، لیکن کانفرنس کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، آواز بالکل صحیح کرو مائک والے، تاکہ اس کے لوگوں کو بات سمجھ میں آئے اور لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ شاعری کی آواز الگ ہوتی ہے، تقریر کی آواز الگ ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا توقع مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی بروزت، جن کی شان نہ آتی نام کر کو سر، شاف مشر ساسی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے، میری آواز آپ لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ارے بولیے پہنچ رہی ہے تو تھوڑی سی آواز اور بڑھاؤ، ساؤنڈ باکس کی آواز تھوڑی سی اور بڑھاؤ، میری طرف دیکھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرسادہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور بالکل ادب سے بیٹھے، تقریر کے دوران آپ کو شور شرابہ نہیں کرنا ہے، نعرہ لگانے کی اجازت ہے، لیکن جب وقت آئے تب لگائیے، موقع محل ہو تب لگائیے، بے وقت نہ تو نعرہ لگانا ہے نہ تو بے وقت بے محل سبحان اللہ کہنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، شیخ ملاحظہ فرمائیے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے کوئی بھی رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی بھی رمز کیا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، میں نے جس آیت کو موضوع بنایا 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بےایمان مولوی کے چکر میں مت پڑنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل ادب سے بیٹھو، اٹھک بیٹھک کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ چچا میاں جلدی بیٹھئے، آپ کو مولانا ربانی بار بار نہیں ملیں گے، نہ آپ مولانا کو بار بار ملیں گے، میری
طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرات ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے، زور سے بولو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے بشر نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی طرح نہیں ہے، کسی مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے، سڑکوں پر چلنے والے گھومنے والے آدمی کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے لیکن کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے لیکن کبھی دادا کے مقام کو نہیں پا سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے لیکن کبھی استاذ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ تو مجھے کہنے دو، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہے، بیٹا باپ کے برابر نہیں ہے، پوتا دادا کے برابر نہیں ہے، جب ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہ ہو سکتا، ایک پوتا علامہ بن کر اپنے دادا کے برابر نہ ہو سکتا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہے ہم جیسے وہ پاگل ہے، پاگل۔ میری طرف دیکھو حضرات، آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، انہی سب چیزوں کی لڑائی چل رہی ہے، مرغا مچھلی کی لڑائی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مسجد کے ممبر و محراب کی نہیں ہے، ادھر دیکھیے پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، قیام سلام فاتحہ نیاز کی نہیں ہے، ہماری لڑائی زمین جائیداد کی نہیں ہے، ہماری لڑائی جلسہ جلوس کی نہیں ہے، ہماری لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے، عقیدے کی لڑائی ہے، ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ یہ جتنے پیمان گلیوں میں گھومتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول ہم جیسے تھے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، وہ صاحب اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، انہیں فل پاور بناتا ہے۔ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا 4 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، نماز سے پہلے آذان دو، یہ سب نبی کا اختیار ہے، نبی کا پاور ہے۔ اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا۔ یہ بیمان لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب ماننا شرک ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کو بھی علم غیب ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا مگر رسول کو اللہ نے سکھایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے۔ اگر اپنے رسول کو پہچاننا ہو تو کسی مولوی سے مت پوچھو، کسی مولانا سے مت پوچھو، کسی بیمان سے مت پوچھو، اگر اپنے آقا کو پہچاننا ہو تو قرآن سے پوچھو رسول کیسے بشر تھے، تو قرآن آپ کو صاف لفظوں میں جواب دے گا۔ رسول بشر ہے مگر ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طہ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ کیا لگا دیا اللہ جانے، یہ اس طرح آواز کھینچ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد میں تھک جاؤں گا، بولوں گا تو کیا بولوں گا۔ ایسی غلطی مت کیا کرو جلسے میں، آپ کو کیسٹ کرنا ہو بعد میں کر لینا، موبائل میں ٹیپ کر لو، لیکن اگر آپ اس طرح سے کرتے ہو تو آپ اگر پاور مشین میں ہے تبھی آپ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ سینے کی طاقت کو کھوکھلا کر دے گا۔ یہ اس طرح آواز کو دبا رہا ہے جیسے کرنٹ مار رہا ہے۔ بہرحال میری طرف دیکھیں۔
دیکھیے جو چیز جیسے ہے اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میری طرف دیکھیے رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، حدیث تو سناؤں گا لیکن یہ بتائیے آپ انسان ہیں؟ ارے زور سے بولو، ہم انسان ہیں۔ بولو آپ کے جتنے دوست احباب ہیں سب انسان ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب انسان ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ دنیا میں آئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ زور سے بولو، روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ روتے ہوئے۔ ہم آئے دنیا میں تو روتے ہوئے، لیکن نبی کی شان دیکھو، نبی جب دنیا میں آ رہے ہیں انسان ضرور ہے مگر فرق دیکھیے وہ روتے ہوئے نہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر دیکھو آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے، ہمیں مچھر کاٹتا ہے، بغیر مچھردانی کے سو نہیں سکتے، لیکن نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ادھر دیکھیے ہم لوگ بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان تھے لیکن ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک طرف دیکھتے ہیں، ایک وقت میں ایک طرف دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دائیں نہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو بائیں نہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے نہیں۔ لیکن مصطفیٰ ایک وقت میں 6 طرف دیکھا کرتے تھے، اوپر بھی دیکھتے تھے نیچے بھی دیکھتے تھے، آگے بھی دیکھتے تھے بائیں بھی، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے بائیں بھی دیکھتے تھے۔ میرا رسول وہ رسول ہے جن کی نظر رسالت میں ساری دنیا ہتھیلی کی طرح ہے، ساری دنیا ہتھیلی کی طرح ہے۔ رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے ایمان کب کمپلیٹ ہوتا ہے، انسان مومن کب بنتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں بن سکتا بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ قرآن، ادھر دیکھیے الحمد سے لے کر والناس کی زین تک پورے قرآن پر آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ ادھر دیکھیے جتنے بھی بےایمان گلیوں میں گھوم رہے ہیں قرآن کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے، اسی قرآن سے نبی کا علم غیب ثابت ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن نبی کا علم غیب نہیں مانتے۔ اسی قرآن سے درود پڑھنے کا حکم ہے، سلام پڑھنے کا حکم ہے، قیام کا حکم ہے، یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن درود و سلام کے معاملے میں ان کے پاؤں میں لقمہ مار دیا کرتا ہے۔ یہ سلام کو ناجائز و حرام لکھتے ہیں، شرک بتاتے ہیں۔ حضرات میری طرف دیکھیے، مومن انسان اس وقت بنے گا جب الحمد سے لے کر والناس کی زین تک مکمل ایمان رکھنا پڑے گا، مکمل ایمان رکھے گا تبھی ایمان کمپلیٹ ہوگا اور تبھی کوئی انسان مومن کہلائے گا۔ لیکن آج ہماری لڑائیاں جو چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی لڑائی ہے، نماز کی لڑائی نہیں ہے، قرآن کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے۔ مگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے۔ چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کے علم غیب پر ایمان رکھتا ہے، نبی کے صاحب اختیار ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو ہم سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ حضرات لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ بہت دنیا آگے بڑھ چکی ہے، دنیا بہت ترقی پر ہے۔ آج رکشہ والا بھی ہوشیار ہو گیا، ٹیکسی چالک بھی ہوشیار ہو گیا، سڑکوں پر چلنے والا بھی ہوشیار ہو گیا، گاؤں دیہات کا آدمی بھی زور سے بولو ہوشیار بن چکا ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی آپ کو بے وقوف بنائے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بے وقوفی میں نہیں پڑنا ہے، سنی بن کر رہنا ہے۔
اپنی کمی کو دور کرنا ہے، اپنی غلطی کو دور کرنا ہے۔ ایک بات اور سنتے رہیے، سنتے جائیے، ادھر دیکھیے، مسجد میں اگر جوتا چوری ہو جائے تو بولو مسجد میں جانا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ مسجد میں جائیں گے مگر وہاں کا ماحول سدھاریں گے۔ مدرسے میں زکوٰۃ فطر کا اگر گھوٹالا ہونے لگے تو مدرسے میں تالا نہیں لگا دیں گے، اگر تالا لگا دیں گے تو مدرسہ کیسے چلے گا، عالم کیسے بنیں گے، حافظ کیسے بنیں گے؟ تو یاد رکھیے، اگر مدرسے میں کہیں سے گھوٹالا ہو تو صدر سیکریٹری کو چینج کریں گے، بولو کمیٹی کو چینج کریں گے، مدرسے میں تالا نہیں لگائیں گے، کیونکہ مدرسے کا قصور نہیں ہے، مسجد کا قصور نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، اگر سنیوں میں کوئی گڑبڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہابی بن جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دیوبندی بن جاؤ، بلکہ تم سدھارنے کی کوشش کرو، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ آپ بدعقیدہ بن جاؤ۔ حضرات جو ایسا کرے گا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے میاں تشریف لا رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، آل رسول تشریف لا رہے ہیں، سارا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد علی، اولاد حسین، اولاد غوث اعظم، جگر گوشت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سہیل میاں پیر طریقت، حضور پیر طریقت، تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، آل رسول، زہرا کے پھول۔ بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، آواز کھولو، جتنی طاقت ہو مشین میں کھولو۔ ہاں بیٹھیے، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اب کچھ نہیں، جو چیز جیسے رہ دیا جائے۔ درود شریف پڑھیے، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ٹھیک ہے بیٹا، اب کچھ مت کرو۔ حضرات ادھر دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ شہزادہ رسول گلشن زہرا کا مہکتا ہوا گلاب، جن کی خوشبو سے پورا بھارت مہک رہا ہے، پورا دیش مہک رہا ہے، آج ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کا نصیبہ ہے۔ جن کو مرید ہونا ہو اب بعد میں ہو لیجئے گا، اور سلسلے میں جن کو بھی داخل ہونا ہو بعد میں ضرور داخل ہو لیجئے گا۔ ایسا موقع بار بار آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال آپ تشریف رکھیں۔ بات یہ چل رہی تھی، مصطفیٰ بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب آپ حدیث سنیے، اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، زور سے بولو اجازت ہے۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بپاس بتہائی مکہ فبقى أحدهما يلالى وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فبصرت به فبصرته
ثم قال زنه بعشرة فبصرت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بمئة فبصرت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بألف فبصرت بهم فرجعتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی، کون ایسی علامتیں سامنے آئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بپاس فتحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر نیچے والے پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ابو بہوبا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے، کیا یہی اللہ کے رسول ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے. جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا فرمایا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں. غور سے سنیے، سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو، اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. جیسے نیچے آئے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تو کھڑے رہے، اچانک غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جلدی بولو. اچانک غائب ہو گئے. جیسے غائب ہوئے تو کچھ ہی لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. پھر میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت میں 1000 لوگوں کو پکڑ کر لائے، 1000 نمازی کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو، سرکار فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے
बिउम्मतिही लरजह। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वज़न क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जल्दी बोलो। एक तो छोड़ो, अरे जोर से बोलो क्या कहा, एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रखो, मगर फिर भी रसूल के बराबर वो उम्मत, जोर से बोलो सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं हो सकती। तो उन बेईमानों से कहिए जो हुजूर की तौहीन करते हुए फिरते हैं, कहते हम जैसे बशर थे, अबे पगला खबरदार, होश में रहना, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो तुम जैसा हराम खोर रसूल के बराबर होगा, तुम जैसा कज़्ज़ाब रसूल के बराबर होगा। याद रखो, गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स गया, कहा हुजूर आज आपकी ज़बान से हुजूर की शान और अज़मत पर तकरीर सुनना चाहता हूँ। गौसे आज़म रोने लगे, फरमाते हैं कि तुम मुझसे मेरे रसूल की शान समझना चाहते हो, मेरे रसूल की शान तो बहुत बुलंद है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उनके गुलामों की शान ये है, अगर उनके अदना गुलाम के घोड़े के टाप की मिट्टी अब्दुल कादिर को मिल जाए तो आंखों का सुरमा बना ले, आंखों में बसा ले। जब सहाबी के घोड़े का ये मर्तबा है तो मुस्तफा का मर्तबा क्या होगा। हजरत, रसूल बशर है लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। मुसलमान उसी वक्त मुसलमान बनता है जब अपने आका को अपनी जान से भी ज्यादा चाहे, उनसे मोहब्बत करे। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी की शान ये है कि वो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। एक दफा इधर देखिए, फारूक आज़म नबी की बारगाह में तशरीफ फरमाए, इनको बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठ जाओ। फारूक आज़म नबी की बारगाह में तशरीफ फरमाए, इधर देखो फारूक आज़म बैठे हैं। नबी ने फारूक आज़म के सीना पर, इधर देखिए, अपने हाथ से हल्का सा धक्का दिया। क्या किया, जल्दी बोलो, अपने हाथ से हल्का सा धक्का दिया और फरमाया उमर ये बताओ कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है। तो पहले तो फारूक आज़म ने कहा सरकार मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, अपने बाप दादा से मोहब्बत है, अपनी आलो औलाद से मोहब्बत है। नबी ने फरमाया इससे भी ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है, कहा जान से मोहब्बत है। फिर नबी ने फरमाया तुम अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो। इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल जाती है, आंखें अश्कबार होने लगती है। फरमाते हैं सरकार अगर जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात है तो मैं अपने मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ, अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अपने रसूल के एक जान नहीं सैकड़ों जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये है ईमान। हाथ उठाकर बोलो ये है। सऊदिया की ज़कात खाने का नाम ईमान नहीं है, ऐसी वाली मस्जिद बनाने का नाम ईमान नहीं है। ईमान कहते हैं अल्लाह रसूल पर मरे, इंसान अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह उसके रसूल से इश्क रखे, जहां रहे अपने रसूल की तारीफ करे, जहां रहे अपने रब की तारीफ करे। इधर देखिए, सूरज पर उंगली उठाना, जोर से बोलो, सूरज के बोलना। अगर कोई सड़क पर सूरज के खिलाफ बोले, सड़क पर
چلتا ہوا مسافر کہے کہ سورج ٹھیک نہیں ہے، اس کی روشنی ٹھیک نہیں ہے، تو بتاؤ سورج پر کوئی فرق آئے گا؟ ارے زور سے بولو، فرق آئے گا؟ نہیں حضرات، یہ کہنے والے کہتے رہیں گے لیکن سورج چمکتا ہی رہے گا، سورج چمکتا ہی رہے گا۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اور جب ان کی رسالت کا سورج چمکا تو بہت سارے کتے بھونکنے لگے، کوئی ابو جہل بن کے بھونک رہا تھا، کوئی عتبہ بن کے بھونک رہا تھا، کوئی شیبہ بن کر بھونک رہا تھا۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ یہ کتے بھونکتے رہیں گے، آپ پر کوئی فرق نہیں ہے، قیامت میں آپ کی رسالت کا سورج چمکتا رہے گا، آپ کی رسالت کا سورج روشنی بکھیرتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا کی تقریر سنیے، میرے من کے مطابق مائک والے کا مائک چاہے جتنا اچھا ہو لیکن سیٹنگ کا پرابلم ہے، سیٹنگ میں کچھ کمی ہے، ورنہ مولانا 2 گھنٹہ بولنے کے بعد بھی تھکتے نہیں ہے، لیکن آج تو تھک گیا بہت جلدی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ صحیح کر دیا، ورنہ جب خطبہ پڑھ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں یہ بولو تالا لگا کر الماری میں کہیں بند نہ کر دے یا صندوق میں بند نہ کر دے۔ آج کل سنیوں کے جلسے کو خراب کرنے کے لیے یہ بے ایمان لوگ RSS والی چال چلتے ہیں، بہت دور سے گیم کھیلتے ہیں، مائک والے کو رشوت دے کر مائک کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلسہ خراب ہو جائے، جلسہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو برباد کرنے کے لیے یہ بے ایمان لوگ بہت دور سے یہودی والی چال چلتے ہیں، اس لیے جلسے میں جب مائک والے کو کیجئے تو سوچ سمجھ کر کیجئے وہ سنی ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چل رہا ہے کہ نہیں، ارے زور سے بولو بزرگوں کا غلام ہے کہ نہیں۔ اگر ان کی ہوا لگی ہے تب تو یہ دونوں طرف سے پیسہ کمائیں گے، آپ کے جلسے میں آ کر جلسہ کو خراب کر کے پیسہ کمائیں گے اور ادھر سے 5,000 10,000 الگ سے ملے گا کہ مولانا ربانی آئے جو کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہیں پائے، آواز لگ گئی، دماغ خراب ہو گیا، مولانا کی زبان چنبک کی طرح مائک جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دیا تو مولانا بول نہیں پائے، لیکن مولانا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی تو ایک حدیث میں نے سنائی، اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا دوسری حدیث سنائے، اجازت ہے؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید خلد آدم یوما ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا هذا لوائی ولا فخر وانا اول الشافعین ومشفعین ولا فخر وفی رضای اخرى انا امام النبیین ولا فخر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر آواز بدلی ہو تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ربانی صاحب بدل گئے، ربانی صاحب بدلے نہیں، جب مائکوا بدل جاتا ہے تو آواز بدل جاتی ہے، یہ انگلی کبھی ادھر سے ادھر ہو گئی تو آواز بدل جاتی ہے، یہ سب انگلیوں کا کمال ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے تو دھوکہ مت کھائیے، مولانا کی گفتگو کو دل سے سنیے، میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے، کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے
دیا تو اتنا فخر کہ پوری دنیا کو بے نمازی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ادھر دیکھیے یہ سمجھتے کہ لگتا ہے جبریل امین اب وحی لے کر آئیں گے معاذاللہ. ان کو اپنی عبادت پر اس قدر گھمنڈ ہوتا ہے کہ اپنی طرح نمازی کسی کو نہیں سمجھتے. صرف 5 دن کے اندر بولو ہے کہ نہیں میرے مصطفیٰ نبیوں کے سردار مگر کوئی فخر نہیں. زور سے بولو میرے مصطفیٰ. بولو قیامت کے میدان میں شافع بھی ہوں گے مشفع بھی ہوں گے لیکن کوئی فخر نہیں ہے. اس لیے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو اور اس مزاج کو بدلو جو بےایمانوں نے آپ لوگوں کو مزاج دیا ہے. نماز پڑھو تو کس لیے پڑھو؟ اللہ کی محبت میں. چاہے پڑوسی خوش ہو چاہے ناراض ہو, چاہے بیوی خوش ہو چاہے ناراض ہو, بس اللہ خوش ہونا چاہیے. بولو رسول کا راضی ہونا ضروری ہے, اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے. چاہے دنیا ناراض رہے لیکن میرا رب ناراض نہ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ایمان ہونا چاہیے. اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو میرے بعد سیاح یزدانی پھر آئیں گے اور آپ کو جم کے نعتیہ کلام سنائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مظہر آیا ہے یہ بھی بہت اچھا پڑتا ہے لیکن آپ سنتے سنتے تھک گئے تو اس بچے کو آپ نے کھاسے میں ہی ڈالا اور اس بچے کو آپ نے زیادہ سننا ہی نہیں چاہا. یہ الہ آباد کا بچہ ماشاءاللہ پورے یوپی میں چلتا ہے اور بہت اچھا پڑھتا ہے. میری جماعت کا ہر بچہ آگے بڑھے یہی میری دعا ہے. اللہ ہر بچے کو کامیابی دے. بات چلی تو میں نے کہہ دیا. اب ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ اور زور سے کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنیں, حوالہ نوٹ کریں. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنیے. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون حق السماء وحق لها انت ما فيها موضع 4 أصحاب إلا وملك باسط جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما أعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السوداء فجارون إلى الله لتذكرني كنت شجرة توسد. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے اور زور سے بولو اجازت ہے. ادھر دیکھیے چچا میاں آپ کا مولانا ایسی حدیثیں سنائے گا. بیٹھیے ابھی تو تقریر کا آغاز ہے, انجام تک پہنچنا باقی ہے. جن کو استنجا کرنا نہیں آتا, پاجامہ کی ڈوری باندھنے کی تمیز نہیں ہے, وہ لوگ بھی چوک چوراہا پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کہتا سنی لوگ غلط کرتا ہے, یہ سنی کے اندر فلاں خرابی ہے, سنی شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ حرام وہ حرام. بولو بولتا ہے کہ نہیں حضرات؟ لیکن ان بےایمانوں سے کہیے کہ جس کے سامنے تم حدیث بول رہے ہو وہ تو انگوٹھا چھاپ آدمی ہے, وہ تو کمزور آدمی ہے, وہ جاہل آدمی ہے. اسے کیا خبر ہے کہ تم حدیث بول رہے ہو کہ سعودی کے خبیث بول رہے ہو؟ یہ تو ایک عالم ہی پہچان سکتا ہے, یہ علماء ہی پہچان سکتے ہیں. ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا خبر ہے کہ یہ داڑھی ٹوپی والا علامہ ہے کہ جاہل ہے؟ میری طرف دیکھیے, میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. کوئی جانا نہیں. ادھر دیکھو, نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ساتوں آسمان میں شاہ
میں دیکھتا رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم روتے زیادہ, بال بچوں کو چھوڑ دیتے, بیوی کو چھوڑ دیتے, جنگل میں بھاگ جاتے, خوب روتے گراتے, اللہ سے فریاد کرتے, اللہ سے آرزو تمنا کرتے, اے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا, درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو, جلسے کا نام کنز الایمان ہے. کنز الایمان کا مفہوم سمجھو, ایمان کا خزانہ. ادھر دیکھو, ایمان کی جان نبی کی محبت ہے, ایمان کا خزانہ نبی کی محبت ہے. محبت میں کبھی کمی نہ ہو, ورنہ ہو سکتا ہے دیکھو آپ کا خزانہ کوئی چور آئے اور چوری کر کے لے جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنجل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. عالم کے لباس میں لٹیرے پھر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ایمان کا خزانہ چورا کر لے جائے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے. جو مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹا وہ سیدھے وہابیت سے سٹا. مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹا وہ سیدھے وہابیت سے سٹا. اب اس کو کوئی جلدی بچا نہیں سکتا. قسم خدا مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہ مسلک ہے جو تمہیں بے ایمانوں سے بچا سکتا ہے اور بے ایمانوں سے اپنی پناہ میں رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سب جو ہے بدلے ہوئے ہیں, صلح کلیت کے شکار ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پکڑ کر رکھو. میری طرف دیکھو, یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. نبی نے کیا فرمایا؟ زور سے بولو, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. ساتوں آسمان میں فرشتے سجدے کرتے ہیں, تم نہیں دیکھتے ہو, میں دیکھتا ہوں. میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آج وہابی کہتے ہیں, اگر دیکھیں میں کوئی گالی نہیں لے رہا ہوں, وہابی فرقے کے لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. حضرات اس حدیث کو کوئی وہابی غلط ثابت کر دے تو 1 لاکھ نہیں 50 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا. ایسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں. علم غیب پر مولانا کے سینے میں 52 حدیثیں موجود ہیں. اگر وقت آئے گا تو وہ ساری حدیث آپ کا مولانا علم غیب نبی پر سنا سکتا ہے. لیکن جو حدیث ابھی میں نے پیش کیا یہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 55 پر ہے. یہ حدیث پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ساتوں آسمان میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں, تم نہیں دیکھتے ہو, میں اسے دیکھتا ہوں. اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ارے زور سے بولو, پوچھوں. میری طرف دیکھو, یہ بتاؤ کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہو یہاں سے مدینہ زیادہ دور ہے کہ آسمان زیادہ دور ہے؟ زور سے بولو, یہاں سے مدینہ شریف زیادہ دور کہ آسمان زیادہ دور؟ یقینی بات ہے مدینہ زیادہ سے زیادہ 5000 کلومیٹر ہے, 6000 کلومیٹر ہے, 7000 کلومیٹر ہے, مگر آسمان کتنے فاصلے پر ہے؟ ادھر دیکھیے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا اگر 500 برس چلے گا تب جا کر پہلے آسمان تک پہنچے گا, پہلے آسمان کو ٹچ کرے گا. اس کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے جتنی یہاں سے اس کی دوری ہے. تو گویا پہلے آسمان پر پہنچنے کے لیے 1000 برس گھوڑا چلے گا تب پہلے آسمان تک پہنچے گا. اب میری طرف دیکھو, جتنی دوری پہلے آسمان کی اتنی ہی دوری وہاں سے دوسرے آسمان کی, اتنی ہی دوری تیسرے آسمان کی, اتنی ہی دوری چوتھے آسمان کی, اتنی ہی دوری 5ویں 6ویں آسمان کی, اتنی ہی دوری 7ویں آسمان کی. میری طرف دیکھو, ساتوں آسمان یہاں سے کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, ہزاروں کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ساتوں آسمان میں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, تم نہیں دیکھتے ہو, میں دیکھتا ہوں. فرشتے باتیں کرتے ہیں, تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں.
اب مجھے کہنے دو مدینہ یہاں سے 5000 کلومیٹر 7000 کلومیٹر، ادھر دیکھو جب میرا رسول زمین پر رہ کر آسمانوں کی خبر رکھتا ہے، آسمان کی چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے، آسمان کی باتوں کو سنتا ہے، فرشتوں کی باتوں کو سنتا ہے، جب میرے رسول کو آسمانوں ہے تو کیا میرے رسول کو تلسیہ کی خبر نہیں ہے؟ کیا میرے رسول کو وہ سدھارتھ نگر کی خبر نہیں ہے؟ وہ پاگل کتے ہیں، کتے جو اس طرح کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ میرا رسول وہ رسول ہے کہ ساری دنیا ان کی نظر میں ادھر دیکھو ہتھیلی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے جلدی بولو؟ ہتھیلی، جیسے ہتھیلی۔ مصطفیٰ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرات، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے اوصاف میرے رسول کے پاس ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کس کا دیا ہوا ہے؟ اور زور سے بولو کس کا دیا ہوا؟ اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تو اس وقت ہوتا جب ذاتی مانا جاتا۔ زور سے بولو، اللہ کے جیسا مانا جاتا، اللہ کے برابر مانا جاتا، تب شرک ہوتا۔ لیکن یہ شرک کا فتویٰ لگانے والا مشرک بن مشرک الٹے چوٹ کو تمہارے کو ڈانٹے، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، سنی بن کر رہنا، اپنا ایمان قائم رکھنا، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے رہنا، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنا، اہل بیت پاک سے محبت رکھنا، اسی میں ہمارے ایمان کی فلاح ہے اور اسی میں ہم مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ یہ بات شریف تو میں نے کہہ دیا، اجازت ہے 15-20 منٹ اور بولوں؟ زور سے بولیے حضرت، اجازت ہے 15-20 منٹ؟ تھوڑا سا میں اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا اور ابھی بھی ڈسٹرب ہوں، لیکن کما حق ہوں، میں اپنے رنگ میں خطاب نہیں کر پا رہا ہوں، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ ادھر دیکھیے، موت سب کو آنی ہے، اور بولو آنی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ ادھر دیکھیے، موت سب کو آئے گی، ہمیں بھی آئے گی، لیکن ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، ادھر بتاؤ، ملک الموت جب آپ کے پاس آئیں گے تو کیا پوچھ کر آئیں گے آؤں کہ نہیں؟ ارے بولو، ملک الموت آپ سے پوچھیں گے آؤں کہ نہیں؟ مولانا ربانی سے پوچھیں گے؟ کیا ہمارے حضرت سے پوچھیں گے؟ زور سے بولو، کسی سے پوچھیں گے؟ عمر تمام ملک الموت فوراً حاضر خدمت، ان کو روح قبض کرنا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ بہت لمبی حدیث ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 546 کی حدیث ہے۔ کتنے نمبر پر؟ زور سے بولو، مشکات شریف صفحہ نمبر 546، کرامت کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے سرکار، ادھر دیکھیے، جب میرے سرکار کے بارے میں حضرت علی کی حسین فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو پردہ کرنے سے 3 دن پہلے بخار آیا۔ جلدی بولو، پردہ کرنے سے 3 دن پہلے بخار آیا۔ جب میرے نبی کو بخار آیا تو اس قدر کمزوریاں پیدا ہوئی کہ حجرہ عائشہ سے مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے۔ آپ نے اپنی جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو نائب امام مقرر کیا اور آپ حجرہ عائشہ ہی میں نماز ادا کرتے تھے۔ ادھر دیکھیے، میرے نبی کے پردہ کرنے سے 3 دن کا پہلا واقعہ سنیے۔ جب میرے نبی کو بخار آیا، کمزوری آئی، تو پہلے دن جبریل آئے۔ ادھر دیکھیے، جیسے جبریل آئے، نبی کو سلام کیا، اور نبی کو سلام کیا تو نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد جبریل نے کیا کہا؟ کیف حالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ اللہ کے رسول، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے فرمایا، انا مغموم و مکروب، اے جبریل، میں اندر سے مغموم ہوں اور
اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جبریل نے اتنا پوچھا اور پوچھ کر چلے گئے۔ جب دوسرے دن ادھر دیکھیے، جب صبح ہوئی تو پھر جبریل امین آئے، پھر نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے؟ تو نبی نے فرمایا انا مغموم و مکروب، اے جبریل میں مغموم ہوں اور اندر سے کمزوری کا احساس کر رہا ہوں۔ پھر جبریل پوچھ کر چلے گئے۔ غور سے سنیے، تیسرے دن جس دن میرے نبی دنیا سے پردہ کیے، اس دن کا واقعہ سنیے۔ حضرت جبریل آئے، نبی کو سلام کیا، جیسے سلام کیا نبی نے سلام کا جواب دیا۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی طبیعت ہے؟ نبی نے پھر وہی جملہ دہرایا انا مغموم و مکروب، اے جبریل میں اندر سے مغموم ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے نبی نے میرا فرمایا، اچانک آپ کی نظر دروازے پہ پڑی، جیسے دروازے پہ پڑی تو دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان دروازے پر جھانک رہا ہے، دروازے سے اندر جھانک رہا ہے مگر اندر آ نہیں رہا ہے۔ میرے نبی نے جیسے اس نوجوان کو دیکھا تو ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت یہ کون ہے؟ ملک الموت نے میرے نبی نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون دروازے پہ کھڑے ہیں جو اندر آ نہیں رہے ہیں؟ بڑے خوبصورت نوجوان ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے، اللہ نے آج ان کو حکم دیا ہے کہ اب تک تم جہاں بھی گئے بنا اجازت کے گئے، لیکن آج میرے محبوب کے پاس جانا تو جب تک اجازت نہ مل جائے حجرے میں داخل مت ہونا۔ یا رسول اللہ آپ ان کو اجازت دیجئے تاکہ حجرے میں داخل ہو۔ میرے سرکار نے اجازت دیا، ملک الموت اندر آئے، سلام کیا، میرے نبی نے جواب دیا، ملک الموت بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا کہا سنیے، کہا یا رسول اللہ ان امرت بہی ان اقبض روحک وان امرت بہی ان اعطیک، یہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دیں، اگر آپ مجھے ان امرت بہی ان اقبض روحک وان امرت بہی ان اقبض روحک وان امرت بہی ان اترکہ، یہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں ورنہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ جیسے میرے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا واقعی ملک الموت تم ایسا ہی کرو گے جیسا تم بول رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ امرت بہی ان اعطیک، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی باتیں مانوں، آپ کے حکم پر عمل کروں۔ آپ اگر کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے دنیا پسند ہے، زندگی پسند ہے تو میں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ پسند ہے، رب کی قربت پسند ہے تو یا رسول اللہ آپ کی بھی روح قبض کروں گا۔ اور سے سنیے، جیسے اتنا سنا میرے نبی نے تو جبریل کی طرف مڑ کر دیکھنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، میرے نبی جبریل کی طرف دیکھنے لگے کہ جبریل تم کیا کہتے ہو، ملک الموت کو کیا جواب دوں، چلے جائیں یا روح قبض کرے؟ جیسے جبریل نے اتنا سنا تو تڑپ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک، یہ اللہ کے رسول ملک الموت کو واپس نہ جانے دے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے۔ حضرات میری طرف دیکھیے، آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے تو پوچھ کر نہیں آئیں گے، لیکن نبی کی شان دیکھیے، نبی کی بارگاہ میں ملک الموت آ رہے ہیں تو بنا اجازت نہیں۔ ادھر دیکھیے، جیسے اجازت ملی نبی کے سینے پر ادب سے ہاتھ رکھا اور ملک الموت نے روح قبض کیا۔ ادھر دیکھیے، اور ملک الموت روح کو قبض کر کر روانہ ہو گئے۔ ایک دوسری روایت سنیے، دوسری روایت جب ملک الموت روح کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا پروردگار میں نے کسی نبی کی روح کو پہلے آسمان پر رکھا،
کسی نبی کی روح کو دوسرے آسمان پر رکھا، کسی نبی کی روح کو تیسرے آسمان پر رکھا، کسی نبی کی روح کو چوتھے آسمان پر رکھا، کسی نبی کی روح کو پانچویں چھٹویں آسمان پر رکھا۔ تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھوں؟ تو رب نے فرمایا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جو میرے محبوب کی شان کے لائق ہو۔ ملک الموت نے تلاش کرنا شروع کیا تو دوسری روایت کی حدیث ہے، ملک الموت نے عرض کیا پروردگار میں نے عرش اعظم تک تلاشا لیکن تیرے محبوب کے جسم سے زیادہ افضل کوئی جگہ نہیں ہے، جسم سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا اے ملک الموت کان کھول کر سن لے، تو نے کسی نبی کی روح کو پہلے آسمان پر رکھا، دوسرے آسمان پر رکھا، تیسرے آسمان پر رکھا، چوتھے پانچویں چھٹویں آسمان پر رکھا، ساتویں آسمان پر رکھا، عرش اعظم پر رکھا، لیکن میرے محبوب کی روح کو کہیں اور مت رکھو، جہاں سے نکالے ہو پھر کہیں واپس کر دو، کیونکہ ان کے جسم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ حضرات میرے رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں، ہم جیسے نہیں۔ ادھر دیکھیے آپ کو جب موت آئے گی تو مٹی میں مل جائیں گے، بولو مٹی میں ملیں گے، زور سے بولو۔ کسی اور کو موت آئے گی تو مٹی میں مل جائیں گے، عام لوگوں کو موت آتی ہے مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ موت تو آتی ہے ادھر دیکھیے لیکن مٹی میں ملنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑو، ان کے غلام اپنی قبر میں زندہ ہے، تابندہ ہے۔ ادھر دیکھیے ہم لوگ بھی کہتے ہیں چچا میاں کو بیٹھائیے، حاجی صاحب 10 منٹ کے لیے اور بیٹھئیے پھر آپ تشریف لے جائیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جیسے بزرگوں کا چہرہ دیکھ کر تقریر کرنے میں طبیعت لگتی ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، یہ اس طرح میری زبان کو پکڑ رہا ہے جیسے کرنٹ پکڑتا ہے آدمی کو، لیکن مولانا کو بولنے کی عادت ہے اس لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ بہرحال میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ موت نبی کو بھی آتی ہے، اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے ادھر دیکھیے کہ مٹی کھاتی ہے لیکن مٹی سب کو نہیں کھاتی۔ ادھر دیکھیے مٹی سب کو نہیں کھاتی، کافر و مشرک کو مٹی کھاتی ہے، بے ایمانوں کو مٹی کھاتی ہے، شرابی جواری کو مٹی کھاتی ہے، بے عمل مسلمانوں کو مٹی کھاتی ہے، بے نمازی لوگوں کو مٹی کھاتی ہے، لیکن قسم خدا جو اللہ کے عشق میں فنا ہو گئے، جو رسول کی محبت میں فنا ہو گئے، جو ان کے دین پر گردن کٹا چکے، ان کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ کھانے سے شرمتی ہے۔ زور سے بولو، مٹی کھاتی ہے لیکن مٹی اس کو کھاتی ہے جو سعودیہ کی زکاة کھاتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے جو 2 نمبر پیسہ کھاتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے جو حرام پیسہ کھاتا ہے، لیکن اللہ والوں کو مٹی نہیں کھاتی، نبیوں کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ کھانے سے شرماتی ہے۔ مٹی احترام کرتی ہے، مٹی استقبال کرتی ہے۔ کہیے تو حدیث سنا دوں، اجازت ہے تو بولو اجازت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی کتاب ہے؟ بولو بخاری شریف، پھر سے بولو قرآن کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ ہے بخاری شریف۔ ویسے تو تمام صحاح ستہ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن صحاح ستہ میں 4 کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور 4 میں 1 کو زیادہ اہمیت حاصل ہے جس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ وہابی بھی بخاری کو مانتا ہے، دیوبندی بھی بخاری کو مانتا ہے، اور ہم لوگ تو مانتے ہیں ہی۔ اسی بخاری کی حدیث سنیے، غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں 20 لاکھ 25 لاکھ کا انعام۔ علماء بیٹھے ہیں، حضور صہیب میاں بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے گولی مار دینا، اور اگر غلط نہیں بول رہا ہوں تو ان بے ایمانوں کی صحبت سے بچ کے رہنا، توبہ کرنا، اپنے نبی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ میرے نبی کو اللہ نے ساری
مخلوقوں میں سب سے ممتاز اور الگ الگ بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے۔ میری طرف دیکھو، جیسے رب کا کوئی جواب نہیں، اور سے بولو جیسے رب کا کوئی جواب نہیں، ایسے ہی دنیا میں اس کے محبوب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اس کے محبوب کا بھی کوئی بولو مقابل نہیں ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو ایک بڑی شاندار حدیث سناؤں، لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے، تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں، تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو آپ جیسا کہو گے ویسی ہی تقریر ہوگی، لیکن جو کمی ہو اسے برداشت کیجئے۔ میرے بعد حضور سے آپ شرف بیعت حاصل کریں اور حضور کی زیارت کرتے رہے۔ یہ آل رسول ہیں، ان کو پہچانو، ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم غلام رسول ہیں اور یہ آل رسول ہے۔ ادھر دیکھیں، ہمارا رشتہ نبی سے روحانی ہے اور ان کا رشتہ خونی ہے، خونی۔ ان کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے، ان کے خون کو میرے نبی کے خون سے نسبت ہے۔ زیارت کرتے رہو، ثواب پاتے رہو۔ اجازت ہو تو لمبی حدیث سناؤ، اجازت ہے تو بولو اجازت ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں۔ 15 منٹ میری تقریر اور برداشت کریں، سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیں، یہ ہمارے حاجی بدر عالم صاحب، ماشاءاللہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ واقعی گجرات میں رہتا ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی ان کی دھمک ہے اور یہاں تو دھمک ہے ہی ماشاءاللہ۔ آپ کے جنگل کو انہوں نے منگل بنا دیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ کل ایک بولو عظیم ادارے کی بنیاد رکھی جائے گی اور ماشاءاللہ یہ لڑکیوں سے، میں بولو لڑکیوں کا مدرسہ ہوگا۔ آج ہماری ماں بہنیں بولو حدیث و قرآن سے ناشنا ہے، یا دارالعلوم کھلنے جا رہا ہے، جامعہ اہل سنت فاطمہ بولو کے نام سے ادارہ کھلنے جا رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، حضرت کے کانٹھا سے کانٹھا ملا کر چلے۔ اگر آپ پیسے میں کم تعاون کریں تو کم سے کم بولیے اور الگ سے جو تعاون ہوتا ہے ان کا ساتھ دیں اور اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ اس علاقے میں یہ ادارہ ایسا بن جائے کہ دور دراز سے لڑکیاں یہاں آئے اور دین بولو دین سے سیراب ہو، مصطفیٰ کے گلشن سے بولو سیراب ہو کر یہاں سے اپنے اپنے وطن کو لوٹے۔ اور اس دارالعلوم کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ کل سنگ بنیاد حضرت کے مقدس ہاتھوں سے انشاءاللہ اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ جن کو شرکت کرنی ہے ضرور شرکت کرے تاکہ حضرت کی زیارت بھی ہو اور سنگ بنیاد کے جشن میں آپ بھی شریک ہو۔ آپ بھی دعا کریں کہ حاجی بدر عالم صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلے نہیں، آپ تنہا نہیں، بلکہ پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے، سب کو آپ کو ساتھ دینا ہے۔ اب آپ حدیث سنیں، بات شریف تو میں نے کہہ دیا، اجازت ہے تو بڑی شاندار حدیث سناؤں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول جنازہ کا بیان، صفحہ نمبر 186، کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 186۔ عن ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہ الحی فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم قربا لا الله ما هي قدم النبي ما هي الا قدم عمر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑی شاندار حدیث، 15 منٹ اور تشریف رکھیں، اجازت ہے؟ اور بولیے ابھی تو آپ کو صبح تک بیٹھنا ہے، حضرت سے بھی کچھ سننا ہے، شورا سے بھی سننا ہے اور مولانا سے بھی کچھ باتیں، بس 10 منٹ آپ کا ٹائم دوں گا۔ جو حدیث میں نے سنائی یہ بخاری شریف کی ہے۔ کس کی حدیث ہے جلدی بولیے؟ بخاری شریف کی حدیث۔ بخاری آج جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سنور جاتا ہے۔ کیا سنور جاتا ہے؟
ایمان. اور وہ لوگ جب بخاری پڑھتے ہیں تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے. دیکھئے بخاری پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں. آپ کہیں گے ربانی صاحب کیا ان لوگوں کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہے؟ میں کہوں گا جناب گزری تو ہے مگر یہ حدیث بولو گزری تو ہے مگر نظر نہیں آئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گزرنے والا گزر جائے گا مگر آپ کو نظر نہیں آئے گا.